اور امام حسن مجتبیٰ کو دربار میں بلا لیا. دربار کھچا کھچ بھرا ہوا. راشد اس نے دربار میں امام حسن کے آنے سے پہلے کہ حکم نامہ نافذ کر دیا. اس نے کہا جب حسن دربار میں آئے تو کوئی درباری اپنی کرسی نہ چھوڑے, تاکہ حسن کو پتہ چل جائے کہ ہاشمیوں کے محبت کرنے والے ختم ہو گئے اور اموی محبت کرنے والے زندہ. دربار میں حکم دے کے سب کو کرسیوں میں بٹھا دیا اور ایک بھی کرسی دربار میں خالی نہ رہنے دیا کہ کوئی بھی اپنی کرسی امام حسن کو نہیں دے گا. یہ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا اور جو ہی امام حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا, تاریخ کہتی سب سے پہلے یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بعد میں لوگوں نے پوچھا تو نے تو کہا تھا کسی نے نہیں اٹھنا, تو کیوں اٹھ کے کہو سکا مجھے حسن کے پروردگار کی قسم. جب حسن دربار میں آیا تو حسن کے پیچھے ایک آگ کا دیو آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا. وہ میرے قریب آیا اور مجھے کان سے پڑھا, اٹھ دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا ہے. اب میں جملہ شروع کرنے لگا. بسم اللہ. اب اس نے دربار میں مختلف کونوں پہ مختلف لوگ بٹھائے ہوئے تھے جن کو اپنے خاندان کے جھوٹے قصیدے یاد کروائے ہوئے اور انہیں کہا تھا کہ جب حسن آ کے بیٹھ جائیں تو ادھر سے پہلے یہ اٹھے, وہ میرے خاندان کے فتح, ادھر سے میرے باپ کے فتح, ادھر سے میرے دادے کے فتح. دربار میں ہمارے قصائد پڑھنے چاہیے. اور کیسا بدبخت تھا کہ تعریفیں یاد کروائی تھی. تعریف وہ ہوتی ہے جو خود تعریف بابا یاد کروائی. اب امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر سے کوئی اٹھتا ہے تعریف, ادھر سے کوئی اٹھتا ہے, ادھر سے کوئی اٹھتا ہے. امام حسن مجتبیٰ کا پہلا لفظ سنیے گا, اس پہلے لفظ پر میں زندگی مارا. یہ بیٹھا ہوا تھا تخت پہ اور کہتا تھا کہ یہ ممبر رسول پہ بیٹھا. امام حسن مجتبیٰ اٹھے اور امام حسن مجتبیٰ نے پہلا لفظ کہا, اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. یقیناً علی ہی کا بیٹا کہہ سکتا تھا. دربار دشمن کا, سپاہی دشمن کے, کھچا کھچ بھرا ہوا دربار, اور امام حسن کہہ رہے اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. امام نے کہا حجت کے سامنے, حق کے امام کے سامنے اپنے خاندان کی جھوٹی تعریفیں کرواتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ تو اگر تمہیں اپنے خاندان کی تعریفیں کرنی ہے تو میں حسن تیرے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اپنے بابا علی سے لے کے آدم تک اور اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک, تو جس کا کہے گا میں تیرے دربار میں کھڑا ہو کے کردار پڑھتا ہوں. اگر تجھ میں ضرورت ہے تو اپنے سپاہیوں میں سے کسی کے کان میں اپنی ماں کا کردار پڑھ کے خاندان کے لوگ کسی کے کان میں اپنی ماں کا, میں اونچی آواز میں پڑھتا ہوں, تو اونچی بھی نہیں, کسی کے کان میں اپنی ماں کا کردار پڑھ گیا. قبلہ میں آپ سے دعا لینے لگا. اس نے کہا اچھا حسن ہم چپ رہتے, تو بول. امام حسن نے کہا پھر میں اپنا تعارف کرواتا ہوں, محمد و ضمیری, علی و امیری, حسین و وزیری, جبریل و فقیری. محمد میرے ضمیر کا نام ہے, علی میرے امیر کا نام ہے, حسین میرے وزیر کا نام ہے, جبریل میرے فقیر کا نام ہے. یہ کہنے کے بعد امام حسن چند قدم آگے بڑھے, بڑھ کہتے میں ذریت ابراہیم ہوں, میں نسل اسماعیل ہوں, میں شجرہ طیبہ کا ثمر ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں, میں مروہ کا بیٹا ہوں, میں ہاشم کا بیٹا ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں, بھوکوں کو کھانا ہم کھلاتے ہیں. قحط کے دور میں تم میرے گھر سے رزق لیتے تھے. یہ کہنے کے بعد امام حسن چند قدم اور آگے بڑھے, آگے بڑھ کے کہنے لگے میں ابراہیم کا بیٹا ہوں, میں اسماعیل کا بیٹا ہوں, اور پھر میں ہی ابراہیم کو آگ سے بچانے والا ہوں, میں ہی اسماعیل کی مشکل میں مدد کرنے والا ہوں. یہ کہہ کے مولا حسن ایک قدم آگے بڑھے, بڑھ کے تو میرے بابا علی سے مقابلہ کرتا ہے, کیا تو نہیں جانتا عرش اول میں میرے باپ کو صمد کہتے ہیں, عرش تمام میں میرے باپ کو عبدالغفار کہتے ہیں, عرش سما میں میرے باپ کو قیدوم کہتے ہیں, چوتھے آسمان میں میرے باپ کو عبدالرحمن کہتے ہیں. یہ کہنے کے بعد حسن کہتے ہیں میرے باپ
باپ کو توریت والے ایلیا کہتے ہیں, انجیل والے ابھی کہتے ہیں, زبور والے تبھی کہتے ہیں, قرآن والے علی کہتے ہیں. میں یعقوب و دین کا بیٹا ہوں, میں قائد غرب و جلین کا بیٹا ہوں, میں فاتح درین کا بیٹا ہوں, میں نقطۂ بائے بسم اللہ کا بیٹا ہوں, میں ملوک حرم کا بیٹا ہوں, میں جنت کے مالک کا بیٹا ہوں, میں نبیوں کے مشرق کشا کا بیٹا ہوں, میں اللہ کے راز کا بیٹا ہوں, میں وحیوں کے امین کا بیٹا ہوں. جنت ہماری محبت میں ملے گی, جہنم ہماری دشمنی میں ملے گی. ہم قبر میں آتے ہیں, ہم حشر میں آتے ہیں, ہم کوثر میں کھڑے ہوں گے, ہم سبیل میں کھڑے ہوں گے. ہماری محبت ہی قیامت والے دن امتوں کو فائدہ دے گی. یہ کہنے کے بعد بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے جا کے امام حسن اس کے سینے پہ مقابلہ مجھ سے کرتا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا, اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر. منظر بے علی تھا بس. امام حسن مصطفیٰ کی شہادت کے مرکزوں, تمہارا دعویٰ ہے کہ تم علم کے مناروں کے جیسے ہو. ہم اللہ کے خزانوں کے امین ہیں, ہم ہی محمد ہیں اور ہم ہی علی ہیں. دربار دشمن کا فضیلت حسن کی بیان ہو گئی. اس سے کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے جب کچھ نہ بچانا, جب اس کے پاس کچھ نہ بچا, کوئی تعارف نہیں ہے, کوئی فضیلت نہیں پڑی جا سکتی. اب اس نے کہا آخری حملہ کروں, آخری ہر باز دولت کا سہارا. نوکروں سے کہنا دیکھ نہیں رہے فرزند رسول آئے ہیں, جاؤ خزانے لے کے آؤ. سونے درہم دینار مولا حسن کے قدموں میں ڈھیر کر. امام حسن نے یوں خزانوں کا ڈھیر دیا. کیوں؟ کہ حسن میں ہندا کا بیٹا ہوں. جب نے سنا کریم اٹھے, دربار سے باہر نکلے, گلی میں ایک تاجر علی سے محبت کرنے والا گزرا. اس نے دشمن کے دربار میں حسن کو دیکھا, آگے قدموں پہ ہاتھ رکھا, مولا آپ اس کے دربار میں کیوں؟ اس نے یوں قدموں پہ ہاتھ رکھا. مولا حسن کی آواز آئی, وہ خزانہ اٹھا لے. جب کہنا خزانہ اٹھا لے, اس نے جاتا ہوا خزانے کا نبی کے ہاتھ میں دیکھا, کہنے لگا حسن رک پہلے خزانہ تو دیکھ. میں چپ ہے, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. امام حسن مصطفیٰ نے شرائط لکھ کے انہیں قرآن اور سنت کی زنجیروں میں جکڑ کے پھینک دیا. دیکھیں جب رسول نے مکہ میں اعلان کیا تھا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, مکہ والوں نے 7 قبیلوں کے سرداروں نے دیا تھا, عرب کے غریبوں نے دیا تھا. سب سے پہلے
تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو، عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ، بے شک سبحان اللہ کیونکہ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے، نبی نے عزت ہی اتنی دے دی، وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے، یہاں نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، واہ واہ تم جھوٹے سردار، اصل سردار تو یہ انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے اصل اسلام کے ہیرو، سبحان اللہ جنہوں نے چمڑیاں اکھڑوائیں، نبی کو نہیں چھوڑا۔ بے شک بسم اللہ کیوں؟ لالچ میں تو مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، محبت میں ہوئے تھے۔ اب جب رسالت مآب نے مکہ فتح کیا تو اب اسلام کا ایک سیاہ دور شروع ہوا کہ جگر خار کلمہ پڑھ رہی ہے، جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، بے شک جنہوں نے سب سے زیادہ آل محمد میں مشکلیں کی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ وہ دروازہ ہے جو اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتا، بے شک بسم اللہ بسم اللہ بے شک یہ کلمے کے دروازے سے صحن اسلام میں آ گئے، خدا نے خبر ہو گئی کہ ان کے دلوں میں اسلام نہیں ہے، بے شک خدا نے قرآن میں دیکھو کافر ایک شکل کا تھا، اللہ نے ایک ہی صورت بھیجی، کافرون، مسلمان کی شکل ایک ہوتی، خدا ایک صورت بھیجتا، مسلمون۔ خدا نے مسلمانوں کے لیے دو صورتیں علیحدہ علیحدہ بھیجی، مومنون، منافق یہودی نہیں ہوتا، منافق مسلمان، بیٹھا مسلمانوں میں ہوتا، بالکل ایسے ہی جیسے طوطا سبز پتوں میں بیٹھ جائے، خدا قرآن میں بار بار آیتیں بھیج رہا تھا، یہ منافق ہے، اذ جاءکم المنافقون، یہ جب تیرے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں، یہ تجھ سے حسد کرتے ہیں، یہ تیری شکایتیں کرتے ہیں، بار بار مذمت میں آیتیں آ رہی تھی، اللہ نام نہیں لے رہا تھا، نشانیاں بتا رہا تھا۔ اب یہ اسلام کا وہ دور تھا جب اسلام میں ایک کثیر تعداد منافقوں کی داخل، اللہ نے نام نہیں بتائے، نبی نے بھی نام نہیں بتائے، اگر نبی برملا کہہ دیتے کہ یہ آیت اس کے لیے آئی ہے، اسلام کی تبلیغ وہیں پر رک جاتی۔ بے شک مصلحت امام کیا ہوتی ہے، توحید کی پالیسی کیا ہوتی ہے، یہ ہم نہیں سمجھتے۔ بے شک بسم اللہ بسم اللہ اگر آپ آج کہیں دیکھیں جی بعض بندے ہم سے سوال کرتے ہیں مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، امتی کا حجت کا کلمہ پڑھنے والے کا یہ سوال بھی حجت پہ شک ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک اگر امام نے آپ کی مرضی سے چلنا ہے تو امام تو آپ ہوئے، امام کہتے ہیں آگے چلنے والا، کیا بات، آپ یہ نہیں کہہ سکتے امام نے ایسا کیوں کیا، مولا حسن نے کیوں لڑائی نہیں کی، مولا علی نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی، یہ حکمت ہے امام، بے شک یہ حکمت امام، یہ ایک علیحدہ چیپٹر، ایک علیحدہ موضوع ہے کہ کہاں کہاں امام کی حکمت کیسے کیسے بعد میں لوگوں کے سامنے کھلی۔ خضر کی حکمت موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی تھی، کشتی کو سوراخ کیوں کیا، دیوار کیوں تعمیر کی، بندہ کیوں قتل کر دیا، جب خضر کی حکمت موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی تو اہل بیت کی حکمت امتی کو کیسے سمجھ؟ بس آخری جملوں کے قریب ہو گیا، اب یہ منافقت اسلام میں داخل، رسول یہ پورا جمع غفیر لے کے چلتے 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 اسلام کو لے آئے 10 ہجری تک، بسم اللہ یہ 10 ہجری تک اسلام کا آنا میرے صاحبان، میری قوم کے نوجوان، یہ آسان نہیں تھا، 40 سال مکے کی محنت، بے شک بسم اللہ بسم اور اللہ عام محنت نہیں، پتھر کھائے، بے شک سوشل بائیکاٹ کی، بے شک 3.5 سال شیب ابی طالب میں نبی کے خاندان نے پیاسے اور بھوکے گزارا،
اتنی مشکلیں اتنی مصیبتیں اور اب اسلام کا پودا جوان ہوا. سبحان اللہ. اسلام کا پودا جوان ہو رہا تھا. رسول نے 10 ہجری تک جہاں تک اسلام کو لے کے آنا تھا. ماشاءاللہ. بسم اللہ. خدا نے کہا کہ اب ہمیں اسلام میں کچھ صفائی چاہیے. اب ہم تھوڑا سا اسلام میں مومنون اور منافقون کو الگ کریں. رسول نے کہا کیسے کریں گے؟ ان کے ساتھ لڑائی کروں, جنگ کرواؤں, کیسے کروں؟ خدا نے کہا تلوار تو نے اٹھانی نہیں, نہ تجھے اٹھانی نہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. تو غدیر میں منبر بنا. ہم ایک ہی اعلان کے ساتھ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آج تک وہ اعلان چل رہا ہے. الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس وہ ہوتا ہے جیسے کوئی آس لگی ہو. آس لگ گئی تھی, مایوس ہو. منافقت الگ ہو گئی. جیو. اب منافقت الگ ہو گئی. اب امیر المومنین کا دور آیا. اب 25 سال علی جیسے امام کا خاموش ہے. بے شک. بسم اللہ. ایک جملے کو ساری زندگی مولا علی کے تعویذ بنا کے سینے میں رکھیے گا. مولا علی نے فرمایا تھا امام یا عدل کرتا ہے یا گوشہ نشینی کرتا ہے. تیسرا کام امام کے پاس نہیں. امام یا عدل کرے گا یا گوشہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام امت کو اپنی نظروں سے ہٹا دیتا ہے. لوگوں نے کہا کہ علی نے گھر کا دروازہ بند کر لیا. اس کو اس انداز میں پڑھا کرو. علی نے دروازہ, اپنا دروازہ بند کیا تھا, اپنا نہیں بند کیا. علی نے امت کے لیے اپنے دروازے کو بند کر دیا. جاؤ ٹھوکریں کھاؤ. اور 25 سال کے دور کو مورخ نے کیا لکھا؟ علی قرآن جمع کر رہا. اب انہوں نے کوئی نہ کوئی تو گوشہ نشینی کی وجہ علی قرآن جمع کر رہا. اس میں بھی علی کا راز ہے. بسم اللہ. اس کا مطلب ہے کہ قرآن علی ہی کے گھر میں تھا. آج تک قرآن ترتیب نزولی کے اعتبار سے, ہاں جی بے شک, آج بھی سارے مسلمان مانتے ہیں جیسے نازل ہوا تھا ویسے نہیں ہے. جو سب سے پہلی آیت آئی تھی وہ قرآن کے سینٹر میں پڑھی تھی. سب سے پہلے اقرا بیس میں قرآن کی آیت آئی. وہ کہتے ہیں نزولی اعتبار سے نہیں, ترتیب نزولی کے اعتبار سے. مولا علی نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ نزولی اعتبار سے تھا. ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں. بے شک. کوئی یہ بکواس ہے, یہ الزام ہے کہ شیعہ کہتے ہیں ہمارے 40 سپاہی. ہم تحریف قرآن کے قائل. لیکن جو علی قرآن دربار میں لے کے آئے تھے نا جمع کر کے, اللہ نے فرمایا تھا تخت پہ بیٹھ گئے ہو, یہ قرآن میں نے جمع کر دیا. یہ بالکل آیت ہے اس اعتبار سے جیسے علی ہم تمہارا قرآن نہیں. امیر المومنین نے اپنی ابا کو اپنے اوپر کیا, فرمایا پھر میرے آخری بیٹے تک اس کو دیکھو گے بھی نہیں. جاؤ پھر. اب مجھ پہ ایک مجلس پہ ممبر پہ سوال ہو گیا تو انہوں نے کہا اگر علی لے کے گئے تھے جب امیر المومنین کا دور آیا تھا. اچھا سوال ہے, اچھا سوال کہ جب امیر المومنین کا دور آیا تھا تو علی نے پھر وہی قرآن جو تھا وہ علی نے امت کو کیوں نہ کرا. جواب سنو. اگر علی اپنے دور خلافت میں نیا قرآن لے کے آتے امت میں 2 قرآن ہو جاتے. پھر اس کے بعد ہر دور میں قرآن بدلتا. جیسے آج تورات اور انجیل اصل حالت میں نہیں ملتی, آپ کو قرآن کے نسخے بھی اصل حالت میں نہیں ملتے. امت کے قرآن 2 نہ ہوئے وجہ علی ہے. امیر المومنین کی وجہ سے. سبحان اللہ. امیر المومنین کا یہ دور 25 سال کا ایک مکمل مجلس چاہیے. 25 سال کا دور علی نے بالکل خاموش گھر میں نہیں گزارا. امیر المومنین نے مدینہ کے باہر, مدینہ سے تھوڑا ہٹ کے بسم اللہ, ایک
اپنی زرعی زمین امیر المومنین نے بنائی. اس علاقے کو یمبو کہتے ہیں. یمبو اس علاقے کا نام. بسم اللہ. فارم ہاؤس تھا مولا علی. مولا اپنا زیادہ وقت وہاں پہ گزارا. سبحان اللہ. مولا نے پہلی بار کپاس وہاں کاشت کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کنووں سے پانی لے کے زمینوں تک پانی پہنچانا یہ مولا علی کیا. سبحان اللہ. زمین کو زرخیز کرنا یہ علی کا حکم. سبحان اللہ. علی کہتے زمین سے دانا لو تو زمین کا حق اسے واپس کرو. کیا بات. یہ مولا علی نے پہلے کپاس کاشت ہی نہیں ہوتی تھی, پہلی بار علی نے کی تھی. یہ وہی کپاس تھی جو علی کے گھر جاتی تھی, اور وہی روئی سیدہ کاٹتی تھی, چادریں بناتی تھی. یہ اسی کپاس کی روئی کا بنا ہوا رومال تھا جو آج بھی حر کے ماتھے. سبحان اللہ. 24 کنویں مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے کھودے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس میں ایک کنواں صرف بیچا گیا تھا. 23 کنویں آل محمد کی ملکیت. سبحان اللہ. امیر المومنین مسلسل یمبو میں رہتے تھے, زمینیں زرخیز کرنی, زمینوں کی کاشت کرنا. سبحان اللہ. اور وہیں پہ امیر المومنین بکواس ہے معتقہ یہودی کے باغ میں مزدوری. جو مزدوری کرے وہ حاکم کا غلام ہو جاتا ہے, امام کبھی بھی امت کا غلام نہیں. علی اپنے ہی باغ میں مزدوری. یہ بنی امیہ نے جھوٹی حدیثیں لکھی تھی کہ علی کسی یہودی کے باغ میں کام کرتا ہے. امیر المومنین نے اپنے باغات بنائے, اپنے چشمے. سبحان اللہ. مولا امیر المومنین یمبو میں رہتے تھے. یہ وہی یمبو تھا کہ جب 63 ہجری کو سادات واپس آئے, تو پھر جب شب خون مارا گیا تھا مدینے میں, تو آل محمد مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں نہیں تھے, یمبو والے گھر. مولا سجاد مدینے واپس آ کے اپنے پورے خانوادہ کے ساتھ یمبو والے گھر میں چلے گئے. جب شب خون مارا گیا تو مدینے کی عورتیں ننگے پاؤں دوڑی یمبو کی طرف مولا سجاد سے پناہ لینے کے لیے. بسم اللہ. اور کتابیں کہتی وہ سجاد جو کوفہ اور شام میں رسیاں پہن کے چلا تھا, جب مسلمانوں کی عورتیں سجاد کے دروازے تلوار لے کے علی بن کے باہر. سبحان اللہ. یزید کی فوج پیچھا کرتی کرتی جب یمبو میں پہنچی, دیکھا سجاد اکیلے لشکر کے ساتھ. انہوں نے سجاد کو دیکھے کہا تو وہی حسین کا بیٹا نہیں, تو شام میں قید تھا, تو لڑتا نہیں تھا. فرمایا تب ہم تمہارے مہمان تھے, آج یہ ہمارے مہمان. حسن جیسے امام کو مدائن میں جا کے پناہ لینی پڑ گئی. مدائن ماننے والوں کا دعویٰ کرنے والے, جو میں نہیں کہوں گا وہ شیعہ نہیں تھے, وہ مولا حسن کے ماننے والے تھے ہی نہیں, خوارج تھے جو ایک لالچ کے ساتھ لشکر کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا سعد بن عبید اللہ کا, جس نے مدائن کے باہر جا کے مولا حسن سے پوچھے بغیر لشکر سازی کر کے پڑاؤ ڈال دیا تھا کہ میں حاکم شام سے جنگ کروں گا, اور ادھر سے تیر کے ساتھ خط باندھ کے دیوار پہ پھینکا گیا, درخت کے ساتھ مارا گیا. 7 خط آئے اور 7 خطوں میں کہا کہ ہم تمہیں 1,00,000 دینار دیں گے تو حسن کا لشکر چھوڑ. اس نے 1,00,000 دینار میں اپنا سودا کیا, 10,000 کا لشکر لے کے یہ حسن کو تنہا مدائن میں چھوڑ کے چلا. پیچھے 4,000 بچ گئے. عجب نہیں تھا کہ حسن پہ حملہ ہو جائے. علی کے بیٹوں نے حسن کے گھر کو, حسن کے خیمے کو گھیرے میں لے لیا. حسن کا تحفظ بنایا علی کے بیٹوں. مسلح پہ تھے میرے مولا حسن. جب امت نے نیچے سے آ کے مسلح کھینچا, 9 بار زہر ملا امام حسن کو, 9 بار. آج امام حسن کو ایسے رونا جیسے حسین کی حسرت. صدا تو غیر صدا, 1 بار نہیں 9 بار زہر ملا.
ایک نبینا شخص اپنی چھڑی کے نیچے زہر لگا کے خود نبینا تھا نہیں، نبینا بن کے یوں ٹٹولتا ہوا ہے۔ مولا حسن مسلح پہ تھا، اس نے حسن کے پاؤں پہ آ کے اس لینے کو چھپا، حسن کا پاؤں زخم، یہ جس نے زہر دی یہ اشہس بن قیس کندی کی، اس ملعونہ کے دو بھائی تھے، محمد بن اشہس، اسحاق بن اشہس، دونوں آل محمد کے قاتلوں میں سے تھے۔ اس کا بڑا بھائی وہ تھا جس کا ظلم پڑ ہوگا تو تمہاری چیخ نکلے گی، یہ وہ ملعون تھا جس نے مسلم کے چہرے میں تماچا مارا تھا۔ اس کا دوسرا ظلم بتاؤں، اس کا دوسرا ظلم یہ تھا اس نے کربلا میں حسین کے پہلو میں نیزہ مارا۔ اس کا تیسرا ظلم بتاؤں تو ہائے ضرور کہنا، یہ وہ ملعون تھا جس نے زینب کا اون گھوڑے سے گرایا۔ اس کی بہن کے لیے اسے سازش کے ساتھ بھیجا گیا، اسے لالچ دیا گیا کہ تو حسن کو زہر دے دے، تو شام آ جانا، میں تیری اپنے بیٹے یزید سے شادی کروا کر شام کی پل کا۔ یہ ملعونہ بعد میں شام گئی بھی تھی، تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تو حسن جیسے امام سے وفا میرے بیٹے سے کیا کرے گی؟ زہر شام سے آئی تھی، اس نے کہا 9 بار زہر ملی ہے، اثر ہی نہیں ہو رہا۔ انہیں نہیں پتا کہ حجت مرضی سے موت کو طاری کرتی، اس نے کہا میں بار بار زہر دلوا رہا ہوں، حسن پہ اثر نہیں ہوا۔ اس نے آخری بار طب جاننے والوں سے کہا اتنی شدید زہر کہ اب کی بار حسن بچے نہ۔ زہر تیار کی، زہر کا نام رکھا گیا زہر حلال، نہ یہ اس سے پہلے کسی انسان کو دی گئی، نہ حسن کے بعد کسی کو۔ زہر بنانے والوں نے کہا تھا دودھ دینے والے جانور کے سینگ پہ لگا دی جائے، وہ خون دینا شروع کر دے گا۔ دریا میں اس کا ایک دن کا پھینک دیا جائے تو آبی جانور مر جائیں۔ اس نے وہ زہر محمد کے نفیس بیٹے دودھ میں ملا کے حسن کے سامنے۔ یہ رخصاصن یہ اگلا جملہ ماتمیوں کی ہائے کے لیے ہے، بے بسی دیکھنا، اس جملے میں غربت ہے حسن کی۔ دودھ کا پیالہ حسن ہاتھوں میں لے کے کہتے میں تیرا اچھا امام نہیں، میں تیرا اچھا امام نہیں۔ اس نے کہا ہاں بے شک آپ سے اچھا امام اللہ کی کائنات میں آسمان سایہ میں۔ جس نے اس جملے پہ امام حسن کی بے بسی پہ ہائے نہ کیا، تمہیں مولا حسن کا واسطہ اب دوسرے جملے پہ چپ نہ رہنا، ہائے ضرور کہتے ہیں۔ جب مولا حسن نے کہا نا پیر صادق کا میں تیرا اچھا امام نہیں، اس نے کہا اچھا امام ہے۔ مولا حسن کی داڑھی آنسوں سے بھر کے رو کے کہتے جودا میرا قاسم بڑا چھوٹا ہے، میرے قاسم کی ابھی یتیمی کی عمر نہیں ہے، میرے قاسم کی عمر بڑی چھوٹی ہے، 3.5 سال کا میرا بیٹا، جودا میرا قاسم بڑا چھوٹا ہے۔ زہر امام کے حلق سے نیچے گئی، امام کا جگر پہ ہاتھ آیا۔ اس ملعونہ نے دونوں کانوں سے پکڑ کے امام کو اپنے گھر میں
اس کی خواہش تھی کہ امام کے دم میرے کھپڑے پہ نکلے. اس نے امام کو کاندھوں سے پکڑ کے جب زبردستی بٹھایا, امام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے, جانے دے جو تو سوچ رہی اب ہوگا نہیں, اب میں بچوں گا نہیں, مجھے ایک بار بہنوں سے ملنے دے. آدھی رات مدینے کی گلیاں, محمد کا بیٹا کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے, روتا روتا فروا کے دروازے پہ آیا. بی بی فروا کا دروازہ بند تھا. امام حسن دروازے پہ ہاتھ رکھ دے, قاسم کی ماں دروازہ کھول. اتنا کہنا تھا, بی بی فروا نے تڑپ کے دروازہ کھولا. جب دیکھا حالت کیا ہے, جناب حسن کا امامہ کھلا ہوا ہے, گریبان چاک ہے. رو کے کہتی مولا آپ کی حالت کس نے بنائی؟ رو کے دے مجھے چھوڑ, میرا قاسم جگا. جب امام حسن کو زہر ملی, جناب قاسم کی کتنی عمر تھی؟ جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی عمر تھی. 3.5 سال کا قاسم. ماں نے اٹھایا, بابے کے سینے پہ لٹایا. قاسم رو کے کہتا اماں تو نے مجھے گرم ریت پہ کیوں سلا دیا؟ ماں رو کہتی لال جا, گرم ریت نہیں, بابے کا زخمی سینہ ہے. قاسم بابے کا ماتھا چوم کے کہتا بابا تیرا سینہ اتنا گرم کیوں ہے؟ امام حسن رو کہتے قاسم میرا سینہ چھوڑ, پھپھی کے دروازے پہ جا, اسے جا کے بتا بابے کو زہر مل گئی ہے. اتنا کہنا تھا, جناب قاسم بابے کے پاؤں پہ حاضر ہے, بابا مجھے موت کی اطلاع نہیں دینی آتی. امام حسن کی آواز ہے, قاسم میرے قریب آ. قاسم کا امامہ اتارا, قاسم کا گریبان پھاڑا, آستین الٹ کے مدینے کی ریت قاسم کے سر پہ ڈالی. رو کہتے بتانا نہ, تیری حالت دیکھ کے پہچان, تیری حالت دیکھ کے پہچان جائے گی تو یتیم ہو. قاسم ایک بات کا خیال رکھنا, اگر میری زینب سو رہی ہو اسے جگانا نہ. نماز شب کے لیے اٹھے گی علی کی بیٹی, جو مسیح میں رو رہے, روتی آنکھوں سے ایک دعا پہ آمین ضرور کہہ دینا. میرے اللہ کوئی بہن سو رہی ہو, اسے بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے. آرام کر رہی تھی بستر پہ علی کی شہزادیاں, یا قاسم آدھی رات مدینے کی گلیاں, کبھی آستینیں دیکھتا, کبھی پھٹا ہوا گریبان دیکھتا. قاسم زینب کے دروازے پہ, دروازہ بند نظر آیا. قاسم نے روتے روتے اپنا سر بی بی کے دروازے پہ رکھا, آہستہ آہستہ کہتا اماں دروازہ کھول, بابے کو زہر مل گئی ہے. اماں دروازہ کھول, بھائی چند لمحوں کا مہمان ہے. علی کی بیٹی تڑپ کے بستر سے اٹھی, رو کے دی اماں فضا چراغ روشن کر. فضا رو کے کہتی بی بی ابھی نماز شب کا وقت ہے. رو کے دی میں نے خواب دیکھا ہے, میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے, قبر محمد کی پھٹ گئی ہے, مسجد نبوی کے مینار گر گئے ہیں. اماں دعا کر میرے حسن کو خیر ہو. بی بی فضا نے دروازہ کھولا, قاسم کی پیشانی دہلیز پہ آئی. فضا رو کے کہتی بچے کون ہے جو صبح صبح ہمارے دروازے پہ آ گیا؟ آواز آئی اماں پہچان. فضا رو کے کہتی ماں قربان ہو جائے, میرا امیر قاسم. رو کے کہتا امیر قاسم نہیں, تیرا یتیم قاسم. اجروں کو علی کی بیٹی کی آواز ہے کلثوم, اجڑ گئے اور میرے پیٹ کے گھر کا چراغ بجھ گیا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, خاکم بدہن کوئی بھائی مر رہا ہو, بہن قریب نہ جائے. مرتے ہوئے بھائی بہنوں سے دیکھے نہیں جاتے. ادھر مولا حسن کی حالت کیا ہے, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں. ادھر جگر کے ٹکڑوں کا باہر آنا شروع ہوا. مولا حسن کی آواز ہے قاسم کی ماں جب میری زینب آئے میرے جگر کے ٹکڑے چھپا لینا. ادھر جناب فرما نے دشت پہ چادر ڈالی, زینب کا ہاتھ کانپے پہ آیا. رو کری چھپانا, میں ہاتھوں پہ لینے آئی ہوں. میری ماں نے 3 جماعت ثانی کو وصیت کی تھی, زینب اللہ نے تجھے 2 بھائی دیے ہیں, ایک 72 ٹکڑے دے گا, ایک کربلا میں 72 لاشیں. علی کی بیٹی آ گئی علی کی ساری اولاد, ساری اولاد آ گئی. مولا حسین کے سینے کے ساتھ مولا حسن نے ٹیک لگائی. زہر کی شدت ہے, آنکھوں سے لہو, پاؤں کی تلیوں سے لہو,
حسن کی آواز ہے حسین میری زینب کہاں ہے؟ فرمایا حسن میرے پاؤں میں بیٹھی ہے. میری کلثوم کہاں ہے؟ میرے بائیں قدموں میں بیٹھی ہے. میری رقیہ کہاں ہے؟ فرمایا دہلی کی بیٹیوں کے پیچھے بیٹھی ہے. میرا اکبر کہاں ہے؟ تیرے ساتھ کھڑا ہے. میرا قاسم کہاں ہے؟ تیرے بائیں ہاتھ کے ساتھ بیٹھا ہے. حسن کی آواز آئی ہر کوئی آ گیا, کسی نے عباس کو نہیں بلایا. اتنا جملہ کہنا تھا فضا رو کہ کبھی مولا 9 بار بلانے گئی ہوں, دیواروں پہ ٹکرے مار رہا ہے, رو رو کے کہتا ہے اور میں بھی زندہ تھا, بطول کے بیٹے کو زہر مل گئی, اور قیامت والے دن بطول کو جواب کیا دو. آج روک میں اللہ, آج روک میں اللہ, آگے ساری اولاد. میں نے عباس کا ہاتھ پکڑا, حسین کے ہاتھ میں حسین غازی کا خیال رکھو. سنو گے حسن مولا کی وصیت, حسین غازی کا خیال رکھو. اگلی وصیت سنو, اکبر قریب آؤ, اکبر کو قریب بلایا. قاسم کا ہاتھ پڑے, اکبر کیا اکبر قاسم کا خیال رکھنا. 3.5 سال کا بیٹا اٹھا کے حسین کے ہاتھوں میں دے کے کہا حسین میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد تجھے کربلا میں امت گھیرے گی, کاش حسن اس دور میں ہوتا, میں تجھ سے پہلے قربان ہو جاتا. میرا قاسم یتیم سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا, میرے قاسم کو میدان میں ضرور بھیج دینا. حسن رو کے کہتے حسین میں وعدہ کرتا ہوں, امت کہتی ہے کہ حسن نے لڑائی نہیں کی تھی, کربلا میں میرا قاسم ایسے لڑے گا ہر لاش اٹھے گی, میرا قاسم اکٹھا کرنا پڑے. میرے قاسم کی لاش نہیں اٹھے گی. جو مولا قاسم کی مہندیاں مناتے ہو, ساری اولاد کو وصیت ہے. عباس کیا حسین کے حوالے, علی کی بیٹیاں کی عباس کے حوالے, قاسم کی اکبر کے حوالے. اسرار امامت حسین کے سپرد. سجاد کا سلام, قاسم کا سلام, اکبر کا سلام, بہنوں کا سلام, بھائیوں کا سلام, بھائی کے سینے پہ بھائی کا سلام. حسین کی آواز زینب قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. مارا گیا مدینے میں محمد کا بیٹا, تم نے بڑی آسانی سے سن لیا, میں نے بڑی آسانی سے پڑھ لیا. اگلی سطر میں جس بندے کے سینے پہ گوشت ہے نا جگر بن کے, اس کی آنکھیں ضرور تڑپیں گی. بھائیوں نے غسل دیا, بھائیوں نے کفن دیا, بڑی مشکل سے بہنوں نے جنازہ چھوڑا. حسین جنازہ اٹھانے لگے, عباس پچھلے پائے پہ تھا, حسین کی آواز غازی اگلے پائے پہ آ. عباس نے حسن کا اگلا پایا تھاما, دوسرا پایا حسین نے تھاما, تیسرے پائے پہ اکبر چلا گیا, چوتھے پائے پہ سجاد چلا گیا. بھائی جنازہ اٹھا کے مدینے کے بازار میں آئے. محلہ بنی ہاشم کی پہلی گلی کا موڑ آیا, سامنے سے 19 بندوں کا ہجوم آیا. دیکھے کہتے حسین کون مارا گیا ہے؟ کہنے لگے میرے بھائی کو زہر مل گئی ہے. کہنے لگے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہنے لگے قبر محمد پہ دفنانے جا رہا ہوں. ایک ملعون 4 قدم آگے بڑھا, کہنے لگا قبر محمد تم سیدوں کی جگیر نہیں ہے, واپس لے کے جا بھائی کا جنازہ. حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا, عباس کے بدن پہ لرزہ طاری ہوا. ادھر حسین نے غازی کی حالت دیکھی, حسین نے ایک دفعہ چھتوں کی طرف دیکھا. حسین کی آواز ہے عباس جنازہ واپس لے کے چل, عباس جنازہ واپس لے کے چل. ابھی عباس کی آنکھیں کھلی تھی, یا ایک عورت نے سفید رومال سے اشارہ کیا. 300 تیر کمانوں سے آیا, 300 تیروں کا کمان اٹھانا تھا. عباس نے جنازہ زمین میں رکھا, عباس جنازے کے سامنے بازو پھیلا کے کھڑا ہو گیا. آواز تیر مارنے کا شوق ہے, کربلا آ جانا, وہاں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور میرے مرے کے جنازے پہ, اور میرے غریب کا جنازہ, حوصلہ, میرے مرے کے جنازے پہ, میرے مرے کے جنازے پہ تیر نہ مارو. جب مسلسل تیر چلتے رہے, زینب اور کلثوم ابھی دروازے پہ کھڑی تھی. یا عباس حویلی کی جانب دوڑے, مدینے کی گلیوں میں زلزلہ آیا. زینب رو کے کہتی ہے کلثوم دعا کر, لے کے جنازہ گئے تھے, واپس عباس اکیلا کیوں آ رہا ہے؟ عباس
अब्बास सारी जिंदगी ज़ैनब के सामने तेज नहीं चलता था, आज अब्बास तोड़ के अंदर गया। ज़ैनब रो कभी गाजी खैर है, अब्बास खैर है, अब्बास बता हुआ क्या है। इधर इतना जुमला कहना था, अब्बास ने अमामा उतार के ज़ैनब के कदमों पे रखा, रो गया तुझे तेरी माँ की चादर का वास्ता, मुझे मेरी तलवार दे दे, और मेरे मरे के जनाजे पे तीर लग गए। इधर अब्बास का हाथ तलवार पे आया, हुसैन की आवाज है ज़ैनब, अब्बास को रो, जनाजा वापस आए। तीरों वाला जनाजा, लहू वाला जनाजा, खून वाला जनाजा, गरीब से गरीब का भी जनाजा घर से जाए वापस घर नहीं आता। आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा, जनाजा घर आ गया। हुसैन ने बदलना था भाई का कफन, जन्नत से जबरील जन्नत का कफन लेके आया था, उसके मुस्तफा नबी ने किए थे 5, एक अपना रखा, 4 बेटी को दे दिए। हुसैन की आवाज है ज़ैनब कफन है, अब अल्लाह जाने गलियों में मातम करोगे। अभी ज़ैनब रो के कहती है 5 हिस्से थे जो नाने ने जन्नत से मंगवाया था, एक नाना ले गया, एक माँ ज़हरा को दे दिया, एक बाबे अली को दे दिया, एक मैंने हसन को पहना दिया था। हुसैन अब एक है, वो तेरे हिस्से का है। हुसैन की आवाज आई मेरे हिस्से का कफन ला, भाई के गले में बांधा, कभी तू क्या पहनेगा, रोकेगा मुझे कफन की जरूरत। हाय हसन कहे जो रोने के लिए आया है, जिसे खबर है कि आज जनाजा उठना है, मुझे कफन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी जुमला मैं ऐसे चाहता हूं कि चीखों में जनाजा उठे, मोहम्मद की बेटी राजी हो। जैसे आबाद घरों से जनाजे उठते हैं, वैसे ज़हरा के घर से जनाजा उठना चाहिए। इधर हसन का ताबूत घर में पड़ा था, अभी थोड़ी देर बाद जनाजा आएगा ना, इस जनाजे पे देखना, इसमें लगे होंगे तीर, तुम शबीए ताबूत में तीर देखोगे। ज़ैनब देख रही थी भाई के बदन पे तीर। हुसैन की आवाज आई ज़ैनब को हुसैन का तीर नजर नहीं आना चाहिए। रोती रोती हुसैन के करीब आई, रो कदी अली के सारे बेटों को कहे हुजरे से जाओ। हुसैन हसन की मैयत छुपा रहे थे, ज़ैनब रो कदी ना छुपा। हसन एक दफा हुसैन भाइयों को लेके घर से बाहर जा। हुसैन रो के ज़ैनब तीर कौन खींचेगा, रो कदी तू खींचना अकबर के जिगर से पर्ची, तू निकाला असगर की आंख से तीर, तू निकाला गाजी का तीर। हसन जाने ज़ैनब जाने, ज़ैनब रोती रोती हसन के जनाजे में बैठी। बीबी ने नादी अली पढ़ के पहले तीर पे हाथ डाला, ज़ैनब ने हसन के जनाजे से तीर खींचा, कब्र मोहम्मद में आई। रो कभी उठना ना कब्र से, तू कहा करता था हसन मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा है, एक बार अपने अमीर का जनाजा दे।